رضوان عباسی، میں آپ سے آغاز کروں گا. گلگت بلتستان کا معاملہ بہت اہم ہے اس وقت. یہ بتائیے کہ ہونا تو یہ تھا، ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ معاملہ نمٹ جائے گا اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا. گلگت بلتستان میں ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ عیسیٰ، اگر ہم بات کرنے سے پہلے ہم آغاز کریں اس پورے سینیریو کا، تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں، یعنی آزاد کشمیر سے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان سے وزیر اعلیٰ کو عدالتی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے. گزشتہ روز یعنی منگل کے روز جب عدالت میں کیس چل رہا تھا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف، جو کہ آغا شہزاد غلام نے دائر کر رکھا تھا ان کی ایک ڈگری کو لے کر، جو کہ بیلفورڈ یونیورسٹی سے تھی. بعد ازاں جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے انہوں نے لنڈن یونیورسٹی سے وہ ڈگری دوبارہ انہوں نے جمع کروائی. قانون کی ڈگریاں تھیں، اس پر کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ ان کے اوپر جو لٹکتی تلوار ہے. تو 29 مئی کو جو آغاز ہوا کیس کا، 29 مئی کو جو چیف کورٹ ہے گلگت بلتستان کی، انہوں نے آغاز کیا. چیف جو اپیلیٹ کورٹ ہے چیف کورٹ ہے، تو تب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا. اور تب جو چیف جج تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو روز کی بنیاد پر سماعت کریں گے. اور بالآخر اب چونکہ حالات اس ڈگر پہنچ چکے تھے کہ اب وزیر اعلیٰ کو یہ احساس ہو چکا تھا، معلوم پڑ چکا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھی کوشش میں لگے ہوئے تھے. لیکن گزشتہ روز پھر ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کروا دی گئی. اب گزشتہ روز جو ہی ان کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوئی اور دوسری جانب جو چیف کورٹ ہے، جو اپیلیٹ کورٹ ہے، اس کا جو ان کی نااہلی کا جو فیصلہ آیا، تو جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید وہ نااہل ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو تازہ صورتحال وہ یہ ہے کہ تازہ صورتحال کی طرف میرا خیال ہے کہ ایمان شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. وہ ظاہر آن دا اسپاٹ موجود ہیں. ایمان شاہ صاحب سے ابھی رابطہ جیسے ہی قائم ہوتا ہے ایمان شاہ صاحب کو انکلوڈ کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 33 کا ایوان ہے جی، 33 کا ایوان ہے، تو وہاں پر اس وقت نمبر گیم کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف وہاں پر حکومت دوبارہ قائم کر پائے گی؟ دیکھیں، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہی آج 3 بجے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا، تو حاجی گلبر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان ہیں، انہوں نے اپیلیٹ کورٹ میں جا کر اپنی اپیل دائر کر دی کہ میری صحت خراب ہے اور میں اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے جو اپیلیٹ کورٹ ہے یعنی چیف کورٹ ہے انہوں نے اس پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے 72 گھنٹے کا ٹائم بھی دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو 72 گھنٹے ہیں اس کے اندر آپ فوراً جو شیڈول ہے اس کو جاری کریں. اور اس وقت اگر ہم بات کریں جو نمبر کی، تو اس وقت گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے 33 ممبران اسمبلی ہیں. اب ایک چونکہ نااہل ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اب پیچھے 32 رہتے ہیں. اور اس وقت جو اکثریت ہے وہ 17 جو ووٹ حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا. اگر ہم بات کریں نمبر گیم کی، تو عیسیٰ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بڑی اچھی پوزیشن میں ہے. چیف جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا گیا ہے، ان کو چھوڑ کر اس وقت تقریباً 18 لوگ اس وقت ان کے پاس موجود ہیں. اور یہاں پر بڑی اہم بات اتحادی بھی ہیں، مجلس واحد مسلم ان کے بھی غالباً 3 لوگ ہیں. اور اس وقت وہ بھی چونکہ پاکستان میں یہاں پر وہ پاکستان اچھا. اور دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے علیحدہ اپنے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپرز بطور نیکسٹ وزیر اعلیٰ ایسپیرنٹ کے طور پر جمع کروائے ہیں. اچھا، میں آپ سے رضوان گفتگو کرتا ہوں. متین حیدر صاحب سے ذرا مجھے ان کو انکلوڈ کرنے دیں. متین صاحب، گلگت بلتستان اتنا سینسٹیو اور اسٹریٹجک نوعیت سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے اہم ترین علاقوں میں اب سی پیک یہاں سے گزرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی اس ریجن سے ہوتی ہے. اس ریجن کے اوپر انڈیا کس قسم کے عزائم رکھتا ہے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. جس طریقے سے اس وقت ان کا میڈیا اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، یہ سیاسی بحران خاص طور پر جو 1994 کی انڈین پارلیمنٹ کی اور 1962 کی یہ جو قراردادیں ہیں، وہ قراردادیں یہ کہتی ہیں جس میں انڈیا ببانگ دول یہ کلیم کرتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کے اوپر اپنا کلیم ڈالتا ہے. ایکسائی چین لداخ اس کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ہم نے حاصل کرنے ہیں. تو وہاں پر اس قسم کی پولیٹیکل چھیڑ چھاڑ اس کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رضوان عباسی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی.
اور آپ کا بھی سوال اس کی فارمیشن بڑی اہم ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ علاقہ اس وقت سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی ایک اپنی تصویراتی اہمیت ہے, اور آج یہ ساری کارروائی ایک ایسے دن کی گئی جب دوسری طرف ہم سی پیک کی 10ویں اینیورسری منا رہے ہیں, اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اسٹریٹجک روٹ ہے سی پیک کا چائنا کے ساتھ ملانے والا, اور دوسری طرف انڈین میڈیا جس طریقے سے وہاں صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف رپورٹنگ ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ تھی, بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی ایک سابق وزیر اعظم کے لیے اور ایک پارٹی کے سربراہ کے لیے, اور وہ جسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک سپورٹ تھی. وہاں کی پولیس ان کے اوپر ڈپیوٹ تھی سیکیورٹی کے لیے, اور بہت سارے معاملات تھے, وہاں سے فنڈنگ ہو رہی تھی. بہت سارے ایک پارٹی کے جو اراکین ہیں اور اس کے جو رہنما ہیں آج بھی اطلاعات ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں. اور پھر جس طریقے سے آج ایک پارٹی کے سربراہ کی اسلام آباد میں پیشی ہوئی, ان کے مختلف جو انٹرویوز چل رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا کو, سوشل میڈیا پہ ان کا جو قوم سے خطاب آ رہا ہے, ان کے لب و لہجے میں ابھی تک تلخی ختم نہیں ہوئی. تو یہ وہی وجوہات ہیں کہ آج یہ فیصلہ کن کارروائی وہاں پہ کی گئی. تو اس تلخی کو ختم کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے ذہنوں میں تلخی ڈال دی جائے؟ وہاں وہ پر اس علاقے کے لوگ انتہائی انوسنٹ, انتہائی جسے کہتے ہیں وہ پیسفل, پرامن اور امن, اخوت, محبت رکھنے والے وہ لوگ, نہ اس جیسی تلخیاں جیسے تلخیاں ملک کے دیگر حصوں میں سیاسی تلخیاں آ چکی ہوئی ہیں. لیکن وہاں پہ یہ ساری اکھاڑ بچھاڑ کر کے ایک غلط شروعات وہاں پہ شروع کی گئی. اور عباسی صاحب نے صحیح کہا کہ جس طریقے سے پہلی مرتبہ تاریخ میں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا گیا ہے, عدالتی انٹرونشن کے ذریعے پہلے اس خطے کے وزیر اعظم کو اٹھایا گیا, پھر ان کے اوپر یہ کارروائی کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اس سے بڑا رانگ میسج آئے گا اور آگے عدم استحکام مزید بڑھے گا. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ عیسیٰ نقوی صاحب ہونے جا رہی ہیں, اب جس سربراہ کا نام اب ہم نہیں لے سکتے, اب ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. نیب آرڈیننس جو ترمیمی آیا اس میں جو اس پہ آتے ہیں متین صاحب. پولیٹیکل معاملات ہم نے اس کے لیے پورے 2 سیگمنٹ اٹھا رکھے ہیں, بہت ہی اہم معاملات ہیں, اس پر ظاہر ہے کہ بات کریں گے. رضوان مجھے یہ بتائیے گا کہ عددی اعتبار سے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبر پورے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے, اور یہ پیٹرن کو آج کا پیٹرن نہیں ہے, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ, کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں وہ کشمیر میں, آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت میٹر کرتا ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے, لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. انتظار کیا جاتا ہے وہاں پر جب حکومت اپنا ٹینیور پورا کر کے ختم ہوتی ہے, اس کے بعد نئی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آتی ہے. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس کا آغاز کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے خود, 2 صوبوں میں انہوں نے اپنی حکومت خود ختم کی, اور 2 علاقوں میں, انتہائی اہم علاقوں میں, کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ختم کی جا رہی ہے. تو نمبر گیم کو کیا مرکز جو ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی فورسز امپیکٹ کر پائیں گی, جوڑ توڑ ایسا کر پائیں گی کہ تحریک انصاف حکومت نہ بنا پائے؟ اچھا عیسیٰ, یہاں پر اگر ہم بات کریں نمبر گیمز کی تو بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی. اگر ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تھوڑا سا, آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 33 رکن اسمبلی تھے آؤٹ آف 53. تو جب تحریک عدم اعتماد آئی پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ نااہل لی ہوئی سردار تنویر الیاس کی وزیر اعظم, تو تب 48 ووٹ ملے چودھری انوار الحق کو اور وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. 48 ووٹ, یعنی 52 سے آؤٹ آف 52 48 ووٹ مل رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو بیرونی مداخلت, یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کینڈیڈیٹ کس کے, ہر شخص ان کے لیے ووٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی, تو اس وقت کی جو صورتحال ہے, اگر ہم بالکل یعنی تمام پارٹیوں کی جو وابستگیاں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, جو کولیشنز ہیں, اس کو چھوڑ کے تو اس وقت تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین 21 کا ہندسہ کراس کر رہی ہیں. لیکن عیسیٰ یہاں پر پھر وہی بات, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس پر کس طرح فورسز آ گئیں, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوراً ہی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو تبدیل
کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو پنجاب میں سروسز دے رہے تھے افضل محمود بٹ، ان کو وہاں پر بطور آئی جی تعینات کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر کچھ تبدیلیاں، غیر معمولی سی تبدیلیاں تھیں، ویسے ہی گلگت بلتستان کے اندر جو پیپلز پارٹی کے جو رکن اسمبلی ہیں، قانون ساز اسمبلی ہیں، بریگیڈ جو ایڈوکیٹ ہیں امجد، ان کا بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں جو کہ چونکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح آزاد کشمیر کی طرف جا رہے تھے، فورسز کا وہاں پر جانا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اگلے ایک دن میں چیف سیکرٹری کو بھی تبدیل کر دیا جائے. صحیح. ہمیں جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں یشفین جمال صاحبہ. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں. یشفین جمال صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم عیسیٰ، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. یشفین، آئی ہوپ کہ آپ نے پارٹ آف دا کنورسیشن ہمارا سنا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. پاکستان میں بہت سے مقامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حساس مقامات ہیں اور ان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، خاص طور پر جو سی پیک کا روٹ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہمارے ریاستی ادارے اس کے حوالے سے ڈوسیئرز اور اس میں انفارمیشن دے چکے ہیں کہ ان علاقوں کے لیے جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے را انڈیا کا، وہاں پر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے اور کام کیا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں فالٹ لائنز پر کام کیا جائے گا، پولیٹیکل فالٹ لائنز پر، سیکٹیرین فالٹ لائنز پر، لنگول فالٹ لائنز پر. اور ہم جو اس وقت جس قسم کی انسٹیبلٹی اور سیاسی بحران کریٹ کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں اس کے خلاف؟ دیکھیے عیسیٰ، اس میں میں بھی سن رہی تھی جو بات کر رہے تھے، اتنی ڈیٹیلڈ انسائٹ میرے پاس شاید نہیں ہوگی جو وہ گراؤنڈ پہ جو کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں جس طرح سے انہوں نے دی. لیکن یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم فالٹ لائنز کریٹ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان، جو باتیں آپ نے کی ان سب سے میں اتفاق کرتی ہوں. یہ ڈیفینیٹلی ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے یا وہ اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ علاقہ ہے پاکستان کا جہاں پر آف کورس دشمن کا انٹرسٹ ہے. دشمن چاہے گا کہ وہاں پر کوئی فالٹ لائن کریٹ ہو اور دشمن اس فالٹ لائن کا آ کے فائدہ اپنے لیے اٹھا سکے. بٹ فالٹ لائن کون کریٹ کر رہا ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. یہ سوال کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ سینئر ہمارے استاد ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے بھی یہ سوال ذرا کر کے دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فالٹ لائن کریٹ کی جا رہی ہے تو کون فالٹ لائن کریٹ کر رہا ہے؟ جب بھی کچھ چیزوں کے اوپر تبدیلی آتی ہے، جس طرح کا اس وقت ملک کے اندر اوور آل ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اور ایک پولیٹیکل معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں، تو ہم ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا نا کیوس کے عادی ہو گئے ہیں. تو ہر چیز کو، ہر تبدیلی کو، ہر بات کو ہم جو ہے وہ کیوس کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں. وہاں پر پولیٹیکل تبدیلی ہوئی ہے، بڑی پولیٹیکل تبدیلی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ پولیٹیکل تبدیلی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی؟ کیا یہ معاملہ بہت عرصے سے چل نہیں رہا تھا؟ کیا کہیں آپ مجھے بتائیں بیک آف یور مائنڈ، کیا آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ آج نہیں تو کل یہاں کوئی ایشو اس طرح کا کریٹ ہو سکتا ہے؟ تو آج جب وہ ہو گیا تو اس کو فالٹ لائن وہ اگر نہیں بھی ہے تو میرے خیال ہے کیا ہم کسی کو باور کرا دیں گے کہ وہ فالٹ لائن ہے. جب بھی اس طرح کی تبدیلیاں اچانک ہوتی ہیں، پولیٹیکل کیوس ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے ساتھی یہاں پر جو بیٹھے بات کر رہے تھے کہ میں ان سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی تبدیلی آ گئی ہے، وہاں سے اگر ایک عہدے کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیت نااہل ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہونے والے کچھ معاملات سے میں خود بھی ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں ان کو نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا. لیکن بنیادی طور پر جو کچھ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ فالٹ لائن ہے، پارٹ آف پالیٹکس ہے. سیاست کے اندر یہ سارے اتار چڑھاؤ، سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. ہاں وہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ہمیں ویسے ہی بہت کارنرڈ دکھائی دے رہی ہے، ان کے معاملات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے پاس ابھی بھی ایک قلعہ جو ہے وہ موجود تھا اس عہدے کی صورت میں، اس حکومت کی صورت میں. بلکہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ بہت سے سینئر صحافی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے نام جو کہ تلاش کیے جا رہے ہیں مگر مل نہیں رہے، شاید وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی معاملات جو ہیں وہ شاید اچھے نہیں ہیں. تو وہاں سے یہ نیریٹو ضرور پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. بٹ میں اوور آل اس کو کوئی سوچی سمجھی سازش تو کم سے کم ڈکلیئر نہیں کروں. صحیح. یشفین ہمارے ساتھ رہیے گا، مجھے بریک لینی ہے. اور یہ جو ہے فالٹ لائن کا یا یہ اس سارے معاملے کو، اس بحران کے حوالے سے اس گفتگو میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نااہل ہو گئے ہیں اور عدالتی ایک پروسیس ہوا اور وہ نااہل قرار دے دیے گئے، معاملہ اور سوالات تب اٹھتے ہیں جب اس کو طول دیا جاتا ہے. اگر آج 3 بجے انتخاب ہونا تھا تو آج انتخاب ہو جاتا. وہ جو 72 گھنٹے اور 72 گھنٹے کے بعد نیا جو ہے وہ الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے اور پھر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو، اس دوران کوئی سیاسی جوڑ توڑ کی جا سکے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سوالات اٹھتے ہیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری
کیا کرنے گئے امریکہ؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.